بابر نیور پلیز فار دا سچویشن. بابر کبھی سچویشن کے لیے نہیں کھیلتا, بابر اپنے لیے کھیلتا ہے. پاکستان کو یہاں سے مطلب 12 پر اوور بھی چاہیے ہوگا نا تو بابر کو پہلے ہوگا 50 پوری کر لیتا ہوں میں 80 کی اسٹرائک ریٹ کے ساتھ. امام الحق اگین آئی وڈ آرگیو کہ اٹس ویری ہارڈ فار سم ون ٹو ریپلیس امام الحق کیونکہ ہی از بین کنسسٹنٹ پریٹی مچ آل ایئر. پچھلے سالوں کو بہت تھا, اس سال تھوڑا سا پھر بھی ٹربولنٹ رہا ہے. آپ بابر کی بات کریں, ویسے امام الحق نے یہ کہا تھا کہ میرے ماں باپ نہیں دیکھنے آتے میچ کیونکہ پرچی تو صحیح ہے, نہیں آئے اس کے ماں باپ کیونکہ جو حالات ہیں نہیں ہیں, بہت عزت ہے ان کے ماں باپ کے لیے, وہ گھر سے ہی دیکھیں میچ اور بیٹے کو بھی ساتھ بٹھائیں جب میچ چل رہا ہو پاکستان کا. لیکن ساؤتھ افریقہ ورلڈ کپ جیتے گا, اگر نہیں جیتے گا میں یہ پوڈ کاسٹ بند کر دوں گا. محمد علی جناح نے کہا تھا کہ جو مسلمان انڈیا میں رہ جائیں گے نا وہ اپنی پوری زندگی لگائیں گے اپنی لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ پروو کرنے کے لیے. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف جاگ آن ایئر. جیسے کہ اب میں کیا بولوں گا, جو ہم نے ویکینڈ گزارا ہے اتنا شاندار, سب اٹھے ماشاء اللہ, الارم لگایا سب نے, بریانیاں بنی, پکوڑے بنے, دوستوں میں پلان بنے, دشمنیاں سائڈ کی, اور اٹھ کے ہم نے ایک شاندار میچ دیکھا. تو اسی میچ جو پاکستان اور انڈیا کا, جس میں ہم روایت کو برقرار رکھتے ہوئے دوبارہ 8ویں دفعہ انڈیا سے ہارے, اسی پہ تبصرہ کرنے کے لیے ہم نے گلی کے 2 ایکسپرٹ کرکٹرز منگوائے, کیونکہ جس طرح کی کرکٹ چل رہی ہے وہی بتا سکتے ہیں آپ کو کہ واٹ وینٹ رانگ. تو ایکسپرٹ نمبر 1 سفیان, السلام علیکم. ایکسپرٹ نمبر 2 عثمان. السلام علیکم. تو اسٹارٹنگ ود سفیان, کیا لگا آپ کو, واٹ وینٹ رانگ؟ یار واٹ وینٹ رانگ کا سب سے آسان آنسر تو ہے ایکسپیکٹیشنس ہی غلط تھیں. آپ نے 1 مہینہ ہوا نہیں تھا پچھلی والی جو ہار تھی اس کو برداشت کیے ہوئے, کہ آپ کی امیدیں آسمان پہ واپس پوری تھیں, اور اس کے بعد پھر ایکسپیکٹیشن جب ٹوٹتی ہیں تو پھر لوگ ڈیمیج ہوتے ہیں, اور لوگ ڈیمیج ہوتے ہیں تو پھر وہ سوشل میڈیا پہ لکھتے ہیں. تو واٹ وینٹ رانگ کا سب سے آسان جواب تو ہے کہ ایکسپیکٹیشنس ہی بڑی زیادہ خراب سیٹ کی گئی تھیں. ہم جب 7-0 بھی تھا تو 8-0 بھی ہونا ہی تھا شاید. تو میرے خیال سے مسئلہ ہماری, مجھے لگتا ہے کہ امیدوں پہ نہیں تھا, جو اس طرح کا اسکواڈ بنا ہے اس پہ تھا. تو یہ جاننے کے لیے ہم عثمان سے پوچھیں گے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسکواڈ صحیح بنا تھا ہمارا؟ ویسے میں ایکسپیکٹیشنز پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اس کے پیچھے کوئی کنسپریسی ہے. اب آپ دیکھیں, انہوں نے پہلے کہہ دیا پاکستان نمبر 1 ٹیم ہے ODI میں, ایسے ہی ہے نا پچھلے مہینے میں. پھر کہہ دیا بابر نمبر 1 بیٹسمین ہے, اور رضوان نمبر 9 ہے, اور بالر شاہین بھی ٹاپ 10 کے اندر ہے. اب میں پاکستانی عوام کو اس کے اوپر بلیم نہیں کر سکتا. میری بھی ایکسپیکٹیشن ہو کہ نمبر 1 ٹیم شوڈ پرفارم لائک دا بیسٹ ان دا ورلڈ. اب میں کوشچن پر آتا ہوں اسکواڈ کے بارے میں. میرا خیال ہے کہ اسکواڈ اتنا خراب نہیں تھا. لوگ کہہ رہے ہیں اسکواڈ میں مسئلہ ہے. آپ اسکواڈ دیکھیں نا, آن پیپر سارے اسٹرانگ پلیئر ہیں. اس سے زیادہ اسٹرانگ ڈیسنٹ انف, اس سے بہتر ہمارے اوپنر آئے ہیں نہیں, اس سے بہتر 1 and 2 ڈاؤن بہت دیر سے نہیں آئے. مڈل آرڈر پہ میں بات نہیں کرتا, اس سے بہت بہتر آئے ہیں, لیکن بالرز بھی ٹھیک ہی تھے. بس پاکستان کا کوئی مطلب کانفیڈنس ایشو ہے یا کیا ایشو ہے. یہی ٹیم اگلے ہفتے آسٹریلیا کو جا کے ڈومینیٹ کر سکتی ہے. پچھلے ہفتے سری لنکا کے اگینسٹ ورلڈ کپ کی تاریخ کا سب سے بڑا چیز کیا ہے, اور بیچ میں انڈیا سے 200 رن سے بار بار ہار جاتے ہیں. نہیں, اس کا مقصد بھی یہی ہے اس بات کا کہ پلیئر اچھا ہونا از ناٹ انف, ٹیم اچھا ہونا از مور انف. کیونکہ اب اسٹیٹ بہت زیادہ ہم لوگ اسٹیٹ ڈریون نہیں ہو گئے, مطلب ہر چیز کو ہم اسٹیٹ پہ دیکھیں گے, اس کا ایوریج اچھا ہے تو اس کو رکھ لیا, وہ اتنا کنسسٹنٹ ہے. بھائی انسان بھی جب اپنی جاب کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایڈنٹ ہوتا ہے, اس کی مانیٹرنگ تو KPI سے ہو رہی ہوتی ہے نا, جو کہ ہم سب کو پتا ہے کہ جو ہے کس طرح سیٹ اپ ہوتی ہے, کس طرح وہ جو جھوٹ کا نقشہ پیش کیا جاتا ہے. لیکن ایک طریقے سے بندے کو وہ سیلف ایکچولائزیشن والا کانسیپٹ فیل ہوتا ہے کہ ہاں یار میں نے واقعی کچھ اچھا کیا ہے. تو اسٹیٹس آئی تھنک ہمیشہ ڈرائیو کرتے ہیں. یہاں پہ اگر آج بھی وراٹ کوہلی کو کسی کو آپ ٹنڈولکر کو جب لے کر آتے گراؤنڈ کے اوپر, سب یہی بولتے ہیں اور اس نے 100 سینچریاں ماری ہوئی ہیں. آپ کسی بڑے مرلی دھرن کے بارے میں بات کریں, سب سے پہلے دماغ میں یہ آتا ہے 800 ٹیسٹ وکٹیں لی ہوئی ہیں. تو اسٹیٹس کا اسپورٹس کے اندر تو لینا دینا, آپ کسی بھی اسپورٹ میں چلے جائیں, آپ باسکٹ بال میں چلے جائیں, آپ کریم عبد الجبار کی بات کرتے ہیں, آپ بولتے ہیں نہیں, اس پہ میں روکوں گا کہ اگر ہم شعیب اختر کی بات کریں تو ہم اس کو ٹیم میں اس کو اسٹیٹس کی وجہ سے رکھتے تھے, یا ہم اس کو ٹیم میں سے رکھتے تھے کیونکہ اس کو ایکچولی فیئر کیا جاتا تھا, پلیئرس ڈرتے تھے اس کو کھیلنے سے. میں اس پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹس آرنٹ ایوری تھنگ, بٹ دیر اسٹل امپورٹنٹ. میں کہتا ہوں کہ اسٹیٹس پلس ہوتی ہے سچویشن.
کہ آپ نے اسٹیٹسٹکس دیکھنے ہوتے ہیں, ایک بندے کی 50 ایوریج ہے لیکن وہ بڑی ٹیم کے اگینسٹ کہیں پرفارم نہیں کرتا, آف کورس وہ ایک اچھا پلیئر نہیں ہے, لیکن دے آر سرٹن پلیئرز جس کو میں شعیب اختر کہوں گا کہ یو کین ایکسپیکٹ کہ وہ مچ بیانڈ ہز اسٹیٹسٹکس پرفارمنس دے سکتا ہے, 6 وکٹیں لے لے گا 10 رن کے اندر. لیکن اگر ہم کرنٹ ٹیم کی بات کریں تو اس کے اندر مطلب ہم اسٹیٹس بھی دیکھ کے بہت کلیئر گیپس اینڈ ہولز ان دا اسکواڈ دیکھ سکتے ہیں. نہیں دیکھیں, اگر آپ اسکواڈ کی بات کریں تو آپ کے پاس ویزیبل کرٹیسزم کس کے خلاف آتا ہے. آپ جب اسٹارٹ سے شروع کرتے ہیں کچھ پرچیاں پہلے ٹاپ آرڈر پہلے کہہ رہے ہیں, نہیں آپ شروع کریں اوپر سے. فخر زمان کو بہت ٹائم سے کہا جا رہا تھا کہ وہ بابر کا دوست ہے تو اس کو رکھ رہے ٹیم میں ہے ہی نہیں, اس کو اب ہٹا دیا. لیٹس سے دیٹس اے گڈ تھنگ. امام الحق اگین آئی وڈ آرگیو کہ اٹس ویری ہارڈ فار سم ون ٹو ریپلیس امام الحق کیونکہ ہی از بین کنسسٹنٹ پریٹی مچ آل ایئر. پچھلے سالوں کو بہت تھا, اس سال تھوڑا سا پھر بھی ٹربولنٹ رہا ہے. آپ بابر کی بات کریں, ویسے امام الحق نے یہ کہا تھا کہ میرے ماں باپ نہیں دیکھنے آتے میچ کیونکہ پرچی تو صحیح ہے, نہیں آئے اس کے ماں باپ کیونکہ جو حالات ہیں نہیں ہیں, بہت عزت ہے ان کے ماں باپ کے لیے, وہ گھر سے ہی دیکھیں میچ اور بیٹے کو بھی ساتھ بٹھائیں جب میچ چل رہا ہوں پاکستان. میں آبجیکٹ کرتا ہوں, میرا آئی تھنک ہی از ڈن ویل فار ہمسیلف. لیکن پھر آپ بابر رضوان کی بات کریں, آئی ڈونٹ تھنک یو کین ریپلیس ہم. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایز اے ٹیم آپ نہیں کر پا رہے. اب رضوان کے بعد آپ کے پاس آیا سعود شکیل, افتخار, آپ کے پاس شاداب, حسن علی, نواز بیچ میں مس کر دیا میں نے. آل دیز 4 پیپل کین بیٹ اور ان کو کچھ تو بیٹنگ کرنی چاہیے. اور نہیں they can't, here's where you're wrong. ٹھیک ہے, let's take them one by one. ٹھیک ہے, سعود شکیل ویری گریٹ ٹیسٹ بیٹسمین فار شور, کوئی شک نہیں ہے. پچھلے سال کا ابھی تک ہائیسٹ ٹیسٹ میں ہے. ODI he hasn't been tested, he played well in the first match in the World Cup, لیکن سلو تھا. تو مجھے پتا نہیں ہے کہ جب he was never slow. چلے سعود شکیل کو بھی کر لیں, پاس کر لیا آپ نے باقیوں کی طرح, اس کے آگے کنٹینیو کریں. افتخار, یہاں پہ میں کہتا ہوں اسٹیٹسٹکس ڈونٹ اپلائی. کرکٹ انفو مجھے کہتا ہے کہ ان کی چاچا کی, میں آل رسپیکٹ, بزرگ ہیں ہمارے, 40-50 سال تو عمر ہوگی ان کی میرا خیال ہے شکل صورت سے, ان کی ایوریج 42 ہے. کرکٹ انفو کہتا ہے, میں نے انہیں 42 بناتے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. انہوں نے 42 کب بنایا یار؟ زمبابوے کی 2 سینچریاں مار لی ہوں گی. یہاں پر میں آؤں گا فیلڈ پہ, لیکن جب بھی آپ کا سب کچھ کولیپس کر جاتا ہے اور چیز آتی ہے افتخار پہ تو وہ ہمیشہ ڈیلیور کرتا ہے. دیکھیں 3 وکٹوں کے بعد ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ میرا ایز اے ویور 3 وکٹیں بھی گری ہیں, ابھی بالکل سیٹ ہونا چاہیے, لیکن مجھے پتا ہوتا ہے دیٹس اٹ, اٹس اوور. کیونکہ اس کے بعد کون ہے؟ شاداب. شاداب کی ایوریج کیا ہے؟ 26. ہاؤ از شاداب ان دی ٹیم ایز آل راؤنڈر؟ آسٹریلین بالرز کی اتنی ایوریج ہوتی ہے. اپ ٹل دی انڈیا گیم میں ہر روز بندے کے خلاف لڑا تھا جو بولتا شاداب کو نکالو, بیکاز ہی ہیز ہسٹوریکلی بین ا ویری ویری کچ. میں کہہ رہا تھا یہ کیونکہ میں نے نمبرز دیکھے تھے. شاداب کی بالنگ ایوریج 35 ہے, سو ہی از ناٹ اے ویری گڈ بالر. بیٹنگ ایوریج اس کی بالنگ ایوریج سے کم ہے. ٹھیک ہے, یہ کبھی اچھا سائن نہیں ہوتا آل راؤنڈر کے لیے, بہت برا سائن ہے. اس کے بعد نواز آتا جس کا مجھے کوئی ہپنوسس ہوا ہوا تھا کہ اس نے ٹھیک بیٹنگ کی ہے. اسٹیٹسٹک نکالو اس کی 25 بھی ایوریج نہیں. بٹ آپ کے پاس دیکھیں, یو آلسو ہیو ٹو تھنک کہ واٹ آر یور چوائسز. آپ کے پاس ریپلیسمنٹ نہیں ہوں گی. بیگرز کانٹ لیں. آئی نو یہ کنٹروورشل ہو کہ اماد وسیم کو لیں. ایک چیز اور, اماد وسیم کے بارے میں ورلڈ کپ سے پہلے بہت چکے مارتا ہے. نہیں دیکھیں, بٹ اگین ایز اے, اور میں آج بھی بولوں گا, اگر آپ آن پیپر کمپیئر کریں گے انڈیا پاکستان کو, آن پیپر وی ور آلویز اے بیٹر, وی اسٹل اے ویری ویری گڈ T20 ٹیم, مے بی ایون بیٹر دین انڈیا. لیکن T20 ورلڈ کپ نہیں ہے. اور اماد وسیم بھی ہی از بلٹ آن دیٹ. اور اس کا ریزن از ناٹ جسٹ اماد وسیم, دنیا بھر میں پورا سال لیگز. اماد وسیم کے پاس کوئی سینٹرل کانٹریکٹ ہے نہیں, تو ہی ہیز ٹو گو اینڈ کیپ پلئنگ دیز T20 لیگز ٹو میک منی. شاداب کے ساتھ کوئی عجیب چکر ہے کہ مجھے لگتا ہے پہلا بندہ جو صرف فیلڈنگ کے اوپر ٹیم میں ہی پرفارمز ان ایک چیز. آپ ایک منٹ آپ پہلے سوچیں, پہلے آپ سوچیں, کہتا ہوں جونٹی روڈز پوزیشن, جو بندے کو سب کو پتا ہو کہ صرف فیلڈنگ کے لیے ٹیم. لیکن آپ دیکھیں, آپ یہ سوچیں کہ فیلڈنگ کتنی بری ہے کہ آپ کو اسپیسیفکلی ایک آدمی فیلڈنگ کے لیے ڈالنا پڑ رہا ہے ٹیم کے اندر. نہیں لیکن دیکھیں شاداب آپ کا وائس کیپٹن ہے تو وہ اس کھاتے میں اس کو آپ کو رکھنا پڑتا ہے. بٹ آئی تھنک اٹ از ناؤ ٹائم کہ آپ اس کے بیونڈ. لیکن لوگ کہتے ہیں وائس کیپٹن دور گئے, ہم لوگ کہتے ہیں کہ کیپٹن کو بھی چینج کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارا کیپٹن ٹف ڈیسیژن نہیں لے سکتا, وہ فیئرفل کرکٹ کھیلتا ہے, اس کے پاس وہ انسائٹ نہیں ہوتے جو اس کے پاس ہونے چاہیے. بٹ دیٹس انکریکٹ, بیکاز پاکستان ہسٹوریکلی ان the last 2 decades has performed the best under Babar's leadership. Okay, in what way? آپ کا win percentage, your rankings and your numbers overall generally. یار ایک زمبابوے کے ساتھ جیت کے ہم کہتے ہیں ورلڈ نمبر 1 ہو گئے ہیں. زمبابوے ہم پہلے سے بھی کھیلتے آ رہے ہیں, اور جو باقی ملکوں کی بی ٹیم آتی ہے ان کو ہرا دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ دیکھو کتنے اچھے نمبر ہیں. دیکھیں آپ ورلڈ کپ پہ آج آپ ابھی بھی دیکھیں 2 میچز آپ جیت چکے ہیں, 1 میچ آپ ہارے ہیں. ابھی آپ نے ساری ججمنٹس اگر ابھی بنائی. میں ایک بات بابر کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ ہمیں کیپٹن کو ہم آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے.
ایک کیپٹن کو آپ کو دیکھنا ہے کہ اس نے اپنی ٹیم کو کیسے مینیج کیا. بابر ہیز وداؤٹ اے ڈاؤٹ دا بیسٹ ٹیم جو میں نے 20 سالوں میں دیکھی ہے. جی کسی ورلڈ کپ میں اس طرح کا اسکواڈ نہیں آیا. 20 سال گزر گئے ہیں, 24 سال ہو گئے ہیں, ٹائم گزر رہا ہے, بوڑھے ہو گئے ہیں. سوری. تو مطلب 20 سال سے کوئی اس طرح کا اسکواڈ نہیں ہے. میں اس کے مطابق دیکھ رہا ہوں. میں دیکھتا ہوں ایسی ڈیسیجن جو میں یہاں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں, مطلب جو انڈیا کے ساتھ پہلے میچ ہوا تھا جس میں انڈیا نے بہت بڑا اسکور کر لیا تھا, ایشیا کپ کا دوسرا ریزرو ڈے والا میچ, اس کے اندر شاہین اچھی پرفارمنس دے رہا تھا نا. شروع میں اس نے وکٹیں لے لی, ہمارا خیال تھا یار شاہین زبردست فارم میں, بال سوئنگ ہو رہی ہے. اس کے بعد بابر از سو وریڈ اباؤٹ what the coach said کہ وہ آف دا پلان نہیں جا سکتا. ایوری تھنگ کریش ان دا مڈل آرڈر. ہمارے اسپنر چھکے کھا رہے ہیں لیکن وہ شاہین کو لا ہی نہیں رہا. اس کو ہے کہ یار میں نے پلان کیا تھا شاہین کو آخری 10 اوور میں 5 اوور دینے ہیں, اینڈ ہی کینٹ گو اگینسٹ اٹ. دیکھیں دو چیزیں ہیں which is due. Babar has to get criticized for it, but again in bounds. سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ بابر still does not know how to kill games. آپ اگر دیکھیں انڈیا کا گیم دیکھیں 192 was a very modest target to be honest. لیکن ہم نے دیکھا ہے آج سے آپ 3 سال پہلے 4 سال پہلے ایشیا کپ آپ کھولیں گے نا تو پاکستان اتنے رن بنائے تھے, لیکن وہ شروع میں محمد عامر گھس گیا تھا, 3 وکٹیں لے کے, جس پہ ہم آئیں گے, عامر پہ آئیں گے. ابھی کوہلی اس ٹائم رہ گیا تھا. اب میں اگر آرگیو کروں, اگر آپ کے پاس اس طرح ایک سچویشن بنتی ہے نا تو دین یو ہیو ٹو بی ویری اگریسو. روہت شرما کی اچھی بات یہ تھی اس نے آیا اور اس نے آپ کو سیٹل ہونے نہیں دیا پہلے اوور کے اندر. اگر آپ پہلے اوور, دوسرے اوور, تیسرا اوور روکنا شروع کرتے, چوتھے اوور میں اگر وکٹ گر جاتی اور آپ کے پاس 10 رن ہوتے ہیں نا, آپ پینک کرتے. پاکستان یہ کیسے کرے گا؟ بابر ہیز, میں اگین زیادہ اوفینسو ہو رہا ہوں بابر کی طرف. آئی اسٹل اپریشیٹ ہم ایز اے پلیئر, بہت اچھی ایوریج ہے, پیپل لائک ہم اوور دا ورلڈ, لیکن ابھی ہارے ہیں تو میرے دل میں سارے گلے ہیں. بابر نیور پلیز فار دا سچویشن. بابر کبھی سچویشن کے لیے نہیں کھیلتا, بابر اپنے لیے کھیلتا ہے. پاکستان کو یہاں سے مطلب 12 پر اوور بھی چاہیے ہوگا نا تو بابر کو پہلے ہوگا 50 پوری کر لیتا ہوں میں 80 کی اسٹرائک ریٹ کے ساتھ. بابر کبھی نمبر 1 آنے کے لیے آپ کو کچھ سیکریفائسز کرنے پڑتے ہیں, ان میں سے ایک ورلڈ کپ ہوتا ہے, آپ کی اپنی ٹیم. نہیں لیکن دیکھیں آپ کے پاس آلٹرنیٹیو کوئی چوائس بھی نہیں ہوتی نا. آپ کے پاس ان موسٹ کیسز ایکسیپٹ فار رضوان نو ون از ایز ڈیپینڈیبل کہ آپ اس کو جا کے بولیں کہ بھائی ٹھیک ہے اگر بابر بھی کھیلتا رہے گا تیز تو کوئی اور بھی کھیلے گا. 3 میچ ہو گئے ورلڈ کپ میں, ڈیپینڈیبل کہاں گیا ہے؟ نہیں, ویئر از مسٹر ڈیپینڈیبل, ویئر از مسٹر ڈیپینڈیبل. میں نے اس کی نکالی لاسٹ بگ پرفارمنسز پچھلی 2, نیپال اینڈ افغانستان. ٹپیکل بابر. زمبابوے کے اگینسٹ 150 مار کے, اگلے دن انڈیا کے اگینسٹ اس کی ایوریج 25 ہے. اٹس دی لوئسٹ آف آل ٹیمز. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا ایک پلیئر ہے جو اسکواڈ میں نہیں ہے, عامر. وہ پروون ہے بڑی ٹیم کے خلاف, وہ لے کر آتا ہے, ایک اپنی گیم لے کر آتا ہے. وہ بے شک اپنے لیے کھیلے یا ٹیم کے لیے کھیلے, وہ ڈیلیور کر کے جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ اس کو نہیں سلیکٹ کرتے؟ کیسی کون سی وہ انا ہے, کیا وہ چیز ہے جو ہم عامر کو سلیکٹ نہیں کرتے؟ نہیں دیکھیں میں اگر اس کو آنیسٹلی بتاؤں تو ہاں ہی ہیز پرفارمڈ ویل بٹ ان دا پاسٹ ہی از نو لانگر دا سیم عامر. آپ کے پاس 17 سال کا جو عامر تھا دیٹ واز دا بیسٹ عامر یو ایور گاٹ, جو ٹیسٹ میں جا کے وکٹ لے رہا, جو آئی سی سی ٹرافی کی تھی اس کا عامر. اس کا عامر کے بعد وہ عامر آج تک واپس آیا نہیں. وہ آج تک بھی لیگ کھیلتا ہے. آپ اس کی میجورٹی لیگ اٹھا لیں, میں ایکسیپشن میچز چھوڑ دیں, میجورٹی لیگس کے اندر اس کی اکانومی از اوور 9. میں اور T20 کی بات کر رہا ہوں جس کے اندر آپ کی فٹنس بالکل ٹیسٹ نہیں ہوتی. اور پاکستان کا ایشو آج بھی میں آپ کو بتا دوں ٹیمپرمنٹ اور فٹنس کا تھا, ورنہ T20 آج بھی ہم کھیل رہے ہیں, ہم اچھا کھیل کے نکل جائیں گے. میں اس کے اندر 2 چیزیں کہنا چاہتا ہوں کہ اگین ہم صرف عامر کو آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے. دوسرا ہمیں اس کی پرفارمنس دیکھنی ہے, اسے کتنا ایکسپوجر ملا ہے. کوئی بندہ بھی لیگ میں کھیل کے وہ بھی سیزنل ہے, ہمیں پتا ہے کرکٹ از ناٹ لائک فٹ بال, لیگز آر سیزنل. کیسے ٹپ ٹاپ شیپ کے اندر رہے گا. اس کے اندر میں 2 چیزیں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کرنٹ بالنگ لائن اپ دیکھنا ہے. ابھی اس میچ کے اندر کون تھا؟ حسن علی, شاہین شاہ افریدی, حارث رؤف, اور پھر اس کے بعد 2 آل راؤنڈر اسپنرز, ٹھیک ہے, نواز اور شاداب اور افتخار. اب آپ فاسٹ بالر دیکھیں, ان میں بیسٹ شاہین ہے کلیئرلی. شاہین کی سب سے اچھی ایوریج ہے اسٹیٹسٹکلی اینڈ وکٹس لے لیتا ہے, بٹ ایون ہی ہیز پرابلمس. ایک ہی ڈزنٹ سوئنگ ایٹ بوتھ ویز, ایک کمپلیٹ بالر ہے ہی نہیں. بمراہ کی طرح نہیں ہے. بمراہ اس سے میں آگے ڈالوں, نو میٹر اسٹیٹسٹکس جو بھی کہتے ہیں انڈیا کا جو بمراہ ہے, ہی ڈزنٹ سوئنگ ایٹ بوتھ ویز. دوسرا لوز بالز بہت دیتا ہے. باقی 2 پہ تو مجھے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حارث رؤف ہیز ون تھنگ, پیس بہت اچھا پیس ہے, 145-150 کلومیٹر پہ کرا لیتا ہے. سوئنگ ریئرلی انفارچونیٹلی اسے اچھا یوز بھی نہیں کرتے بیچارے کو, کبھی نئی بال نہیں ملتی, کمز ان آفٹر اوور 10. اور پھر حسن علی کا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا, حسن علی ٹیم میں کیا کر رہا ہے. ریپلیسمنٹ نہیں تھی. دیکھیں اس کی بالنگ ایوریج اس طرح کی ہے کہ اگر وہ بیٹنگ ایوریج آئی ہوتی تو ایک لیجنڈ ہوتا. بابر کو کنگ بلاتے ہیں بھائی. ہاں آپ کو اور کچھ چاہیے, آپ کو اور کچھ چاہیے اس کے لیے, آپ کو پرفارمنس وغیرہ. بابی کنگ نہیں دیکھیں حسن علی سے بہتر عامر نہ ہوتا ابھی. نہیں, آئی وڈ ڈس ایگری. دیکھیں آپ کا ایک تو ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, ایک تو مجھے لگتا ہے عامر کے اندر ہی ہیز کلیئرلی لاسٹ اٹ. مطلب فار آل the bullshit he's spoken about in the last couple of years, وہ he is lost it. مطلب اس کے پاس کوئی
لیول آف رسپیکٹ, کوئی لیول آف ڈٹرمنیشن. لیکن an asset is an asset. دیکھیں آپ کا ایسٹ جو تھا نا وہ ٹوٹ گیا آخر میں. نسیم شاہ کی جو انجری تھی, اور ون ڈیز میں نسیم شاہ کبھی نہیں, نسیم شاہ آپ اس کے اسٹیٹسٹکس نکال کے دیکھ لیں. نسیم شاہ اگر وہ وکٹ نہیں لیتا, ہی از ویری اکنامیکل اینڈ دیٹ ورکس. یار آپ دیکھیں کلدیپ یادو نے پہلے 7 اوور کے اندر ایک وکٹ نہیں لی تھی اس نے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, یہ 6 اوور کے اندر, لیکن اس نے اتنے رن روک لیے تھے, اور رضوان ٹچ کر کے ایک رن لے کے کچھ بھی نہیں کر پایا, اینڈ دین ایونچولی اس کو پھر پریشر ملا اور وہ وکٹ مل گئی. اوڈی کے اندر دس ورکس. اچھا تو یہ تو ہو گیا the fault. لیکن اس سے بڑا مسئلہ our stars, پن تو مان لیتا نا, the fault in our stars. ٹھیک ہے, کیا سارا مسئلہ ہمارے ہی پلیئرز میں. یہ جو ماحول بنایا گیا تھا وہاں پر, وہ بھی فیکٹر ان کرتا ہے. احمد آباد کی پچ اور خاص طور پہ وہی وینیو سلیکٹ کرنا پاکستان انڈیا کے لیے. نہیں, اس کے اندر میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہماری ٹیم کا تو جو بھی مسئلے تھے, لیکن جو انڈیا نے پوری سچویشن کریٹ کی نا, اگر ہم شروع سے شروع کریں, انڈیا نے اسکیجول بہت لیٹ ریلیز کیا ہے. ورلڈ کپ کا سال پہلے آتا ہے, کافی بار فلپ بھی ہوا ہے. میں یہی کہنے لگا ہوں کہ اس کا 100 دن پہلے آیا, جو بہت لیٹ ہے. سال پہلے آتا ہے, ورلڈ کپ بگیسٹ ٹورنامنٹ ہے آپ کا. اس کے بعد پاکستان اکیلے کا چینج ہوتے گیا سیکورٹی ریزنس کی وجہ سے ملٹیپل ٹائمس. اس کے بعد ویزا سچویشن. پاکستانی پلیئرز کو, میں فینس کی بھی بات نہیں کر رہا, اس پہ بھی ہم بعد میں آتے ہیں, جرنلسٹ پلیئرز کو 36 گھنٹے پہلے میچ سے پہلے ملا ہے. وارم اپ میچ سے 36 گھنٹے پہلے ویزا آیا ہے, جس کی وجہ سے وہ دبئی نہیں جا سکے. ان کا پلان تھا ویزا آئے گا, ہم دبئی کے اندر 2 دن کا ٹریننگ کیمپ ہوگا سیریس, ادھر سے جائیں گے, انہیں ٹریننگ کیمپ کینسل کرنا پڑا. انڈیا آئے, جس دن میچ کرنا تھا اپنا پہلا وارم اپ, اس دن انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سیکورٹی نہیں فراہم کر سکتے. 2 ایونٹ ہوئے پچھلے دن, پولیس نے کہا سیکورٹی نہیں کر سکتے, دیر ول بی نو آڈینس. پاکستان نے کلوز ڈور کے پیچھے کھیلا. اس کے بعد ہم پاکستان انڈیا میچ کے اوپر آئے. اسٹیڈیم کس میں ہو رہا ہے, دس ہیز ٹو بی اے پولیٹیکل سائن. نریندر مودی اسٹیڈیم کے اندر ہو رہا ہے, جس کے اندر انہوں نے کسی پاکستانی فین کو اسینشلی ویزا نہیں انہوں نے دیا, کہ اب ڈیلے ہو گیا, گم گئے, خط گم گئے, جو بھی ہے. جرنلسٹ کو بھی تقریباً نہیں دیا. یہ پاکستان کا ہیڈ کوچ جو ایک ڈیپورٹ کیا نا زینب کو, زینب عباس کو ڈیپورٹ تو نہیں کیا, نہیں ڈیپورٹ کر رہا ہے. انیشلی آیا تھا ڈیپورٹ ہے, بعد میں آ رہا تھا کہ اس نے تھریٹ فیل کر کے خود چھوڑ دیا انڈیا. مطلب وہ اتنی ان ویلکم تھی اس سچویشن کے اندر کہ اسے جانا پڑا ادھر سے, کیونکہ کوئی پاکستانی فین نہیں ہے, جرنلسٹ نہیں آئے. یہ پاکستان کے ہیڈ کوچ نے کہا کہ دس فیلز لائک اے BCCI میچ ناٹ آئی سی سی میچ. کریکٹ. اور دیکھیں اینڈ دس افیکٹس یو ایز اے پلیئر. آپ کتنے بھی اچھے ہو جائیں, دیکھیں وہ ہمیشہ آپ فٹ بال میں بولا جاتا ہے کہ جو آپ جس اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, دیٹ از یور 12th مین. اگر آپ لوکل, اگر اس طرح آپ کوئی میڈرڈ گیم میں بیٹھے ہیں, لیورپول گیم میں بیٹھے ہیں نا, یو ول فیل دیٹ کہ بھائی اتنا شور کر رہا ہوتا ہے کراؤڈ, کہ جو پلیئرز ہوتے ہیں نا ان کے اندر وہ ایک ایڈرینلن رش چل رہا ہوتا ہے فل ٹائم. پاکستان نے جس میچ میں کھیلا ہے, آپ اس کو خود ایزیوم کریں نا, بابر کا جب ٹاس پہ بولا گیا کہ بھائی بابر آپ آ کے بات کریں, بہت بڑا بو ہوا پہلے. لیکن محمد علی بھی تو اس چیز کو فیس کرتا تھا نا باکسنگ میں, اور وہ انرجی کو محمد علی واز این انڈیویجول. بابر اگر آپ بولیں کہ وہ مینٹلی بہت اسٹرانگ ہے, تو بابر کین فائٹ, بٹ ناٹ ایوری ون کین فائٹ دیٹ. اگر آپ مجھے اجازت دیں, میں اس میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں ہمیں 2 چیزوں میں ڈفرینشیٹ کرنا ضروری ہے. بوئنگ ہر جگہ ہوتی ہے, بوئنگ میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ فٹ بال ہو, آپ دوسری جگہ جاتے ہیں, بو ہوتا ہے. ایک چیز ہے بو, دوسری چیز ہے آپ کو پولیٹیکلی اور ریلیجسلی انٹائز کر رہے ہیں. اگر آپ گزر رہے ہیں اور لوگ جائے شری رام کہہ رہے ہیں, اگر لوگ بڑے بڑے بینر لے آئے ہیں کہ وی اسٹینڈ ود اسرائیل کے میچ کے اندر لے آئے ہیں, آپ کا صرف ایک ہوتا ہے کہ اسپورٹس کی حدود کے اندر آپ نروس ہو گئے ہیں بوئنگ کی وجہ سے. ایک اور ہے کہ آپ کے ریلیجن, آپ کے ملک, آپ کی قوم کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں, اور 1,30,000 لوگ کہہ رہے ہیں. آپ نے اپنے لوگ آنے نہیں دیے. ایک دفعہ آپ نے اسپیکر کے اوپر دل پاکستان نہیں پلیئروں نے دیا کہ پلیئرز کے بھی جذبات تھوڑا لگے, کچھ ہو. اور اس پہ ایک بات یہ ہے, اور یہ مکی آتا نے کل یہ ریس کیا تھا, دیکھیں جب ہم اب دیکھیں نا, اب کانٹیکسٹ دیکھیں, آپ پاکستان ٹیم کے لیے بھی ایک ڈفرنٹ مینٹل انوائرمنٹ تھا. انہوں نے پہلے حیدرآباد میں کھیلا, جہاں پہ ان کو ایک بہت اچھا ریسیپشن ملا. اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں جو PCB نے آفیشیل ڈالی ہے, لوگ باقاعدہ پاکستان جو بس جا رہی ہے اس کی ویڈیوز لے رہے ہیں, پکچرز لے رہے ہیں. بابر نے حیدرآباد کا جو لاسٹ میچ تھا وچ واز سری لنکا کے خلاف, اس میں جا کے سارے جو پچ کیوریٹرز ہوتے ہیں ان سب کے پکچرز اور ویڈیوز لیے. دیٹ واز اے ویری ویری پرسنلی, مطلب مجھے ایسا لگا کہ دیٹ واز اے ویری ہارٹ وارمنگ مومنٹ, مجھے اچھا لگا دیکھ کے. بٹ آپ اس کے بعد اچانک سے ایک ایسی جگہ پہ آ گئے, گجرات آ گیا, آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ دیئر پرفارمنس, بٹ ایک مینٹل پریشر ہوتا ہے یار. اور آپ کے پاس, اور یہ پہلے سے بولا جا رہا تھا, یہ ابھی نہیں تھا, 1 لاکھ لوگوں کا پہلے سے بولا جا رہا تھا. لیکن یار وین یو ایکچولی گو اینڈ فیس آل آف دیٹ, اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ وہ میچ بالکل ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح شہر سے شہر جو انڈینز کا اوپینین ہے پاکستان پہ ویری کرتا ہے. حیدرآباد میں پاکستان کو ہسٹوریکلی چیئرز ملے, لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ وہ ایک نیوٹرل میچ تھا. وائی ووڈ این انڈین کم واچ دا میچ ہو ڈس لائکس پاکستان؟ انڈینز ایک نیچرل بایس ہو گیا نا کہ میچ 2 الگ نیوٹرل اسٹیٹس کا ہے.
Indians who are coming to watch it will naturally be those that support Pakistan. जब Pakistan India का match हो रहा है, then the Indians who dislike Pakistan and probably in relation Islam, those people are going to लेकिन attend. क्या लेकिन देखें, सॉरी एक बात इसमें, अब आप कंपेयर करें अगेन, मैं वो बात में जो मेरा असल पॉइंट था, आपने अफगानिस्तान का गेम देखा, आपने बांग्लादेश का गेम देखा, आपने श्रीलंका का गेम देखा, मतलब एंड आई एम सेइंग दीस आर कंट्रीज दैट आर नेबरिंग अस. जब उनके फैंस आके आपको जब हूट करेंगे, एंड देखें आप, अगेन मैं बोल रहा हूँ जनरल फुटबॉल टर्म्स के अंदर भी आपके अवे फैंस को ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है. अगर आप एज अ अवे मैच खेल रहे होते हैं ना, तो आपके जो थोड़ा सा सेगमेंट होता है ना, जाकर सब लोग आकर उनकी तालियां बजाते हैं उनके लिए, बिकॉज दैट इज व्हाट इज अप्रिशिएटेड. आप अगेन जो पॉइंट जो मिस हो रहा है यहाँ पे वो ये है कि भाई हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं था ग्राउंड के ऊपर. हाँ, एक शायद एम्पायर को आप बोल सकते हैं रासमस ने थोड़ा सा डिस्टेंस हमारे फेवर में दिया, जबरदस्त अंपायर, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे या उन्हें इस्लाम की तरफ लाए या उनकी औलाद को सिरात मुस्तकीम पे लाए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह बाबर को बचाया है ना, मतलब ये डिसीजन, मतलब पाकिस्तान के इस तरह पाकिस्तानी नेशनलिस्ट, लेकिन काउंटर करने के लिए इलिंगवर्थ ने भी मतलब इनको पासपोर्ट दिया एक सेकंड वेट करते से पहले उसने उंगली उठा दी थी, तो इलिंगवर्थ ने नहीं तो क्या बीसीसीआई अपना पावर एक्सर्ट करके बाकी बोर्ड्स को बुली नहीं करती कि अपना इन्फ्लुएंस, जैसे एशिया कप में मुझे याद है कि रिजर्व मैच पाकिस्तान इंडिया के लिए किया था, जिसका कोई पॉइंट नहीं बन रहा था कि क्यों हो रहा है ये रिजर्व मैच, और वो अगर नहीं होता तो पाकिस्तान फाइनल खेल लेता, क्योंकि पॉइंट्स में उसमें पाकिस्तान ड्रॉ कर जाता और उसके ज़्यादा पॉइंट्स होते और बारिश की वजह से इंडिया शायद आउट हो सकता था. तो क्या रीजनल डोमिनेंस में बीसीसीआई अपना किरदार नहीं इस्तेमाल करता बुली करते हुए? देखिए वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, फॉर्च्यून फेवर्स द रिच. तो एट द एंड ऑफ द देखें, जो बंदा अमीर होता है, और बीसीसीआई का बोर्ड अगेन वो बिग 3 का पार्ट है, और अभी से नहीं बहुत टाइम से आपके पास ऑल द वे फ्रॉम एन आईपीएल लीग टू एन इंटरनेशनल मैच, उनका पर्स, उनका प्राइज मनी, उनका एवरीथिंग इज मच हायर. तो वो अपना एग्जर्ट करेंगे एंड दे विल एग्जर्ट इट, दे विल नेवर स्टॉप. इसमें दो कंपोनेंट हैं, एक है हैविंग द पावर एंड देन दूसरा है द इंटेंट टू मिस यूज दैट पावर. पावर तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के पास भी है, लेकिन हमने उधर वर्ल्ड कप देखे, उधर इस तरह नहीं था सिचुएशन, ठीक है, उन्होंने कोशिश की है. तो इंडिया के पास पावर है, फाइन, दे टुक दैट पावर, लेकिन हम देखते हैं दे हैव अ वेरी क्लियर नेगेटिव इंटेंट टू यूज दैट पावर. मैं सिर्फ आप लोगों को ना, एशिया कप का आपने जिक्र किया, आपने तो जिक्र किया वो एक्स्ट्रा मैच का, वो तो एक एस्पेक्ट है. अगर हम सिर्फ इस एशिया कप की होस्टिंग को देखें ना, मतलब इसकी तारीख से पता चलता है कि किस तरह इंडिया अपनी पोजीशन इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान को डोमिनेट करने के लिए, पाकिस्तान से क्रिकेट दूर करने के लिए. ये शुरू होता है 2020 में, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है, इसके अंदर जो एशिया कप, ये इनका मेन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, ये मेंबर स्टेट्स के अंदर रिवॉल्व करता है. 2020 के अंदर बारी थी कि पाकिस्तान के अंदर हो, तो 2020 के अंदर तो ये हुआ कि थोड़े प्रोटेस्ट थे, लेकिन क्योंकि कोविड आ गया, द टूर्नामेंट गॉट पोस्टपोन टू 2021. फाइन, 2021 के अंदर टूर्नामेंट होना था. 2021 के अंदर ये हुआ कि इंडिया क्वालिफाइड फॉर द टेस्ट चैंपियनशिप. फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई एसीसी की इशू नहीं है, ये एक इंडिया का इशू है. इंडिया क्वालिफाइड फॉर टेस्ट चैंपियनशिप, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि द टूर्नामेंट विल एक्चुअली एंड अप हैपनिंग इन 2022. ठीक है, 2022 आ गया तो पाकिस्तान ने दोबारा बिल्कुल लड़ाई नहीं की. पाकिस्तान ने अग्री कर लिया फौरन कि 2022 अब श्रीलंका में कर लें, लेकिन अगला वाला पाकिस्तान में होगा. मतलब पाकिस्तान हर वक्त मान रहा, हमने ये मान लिया श्रीलंका में नहीं हुआ, वो तो उनकी इकोनॉमिक सूरत हाल थी, तो यूएई में हो गया. अब पाकिस्तान ने डिले भी 1 साल किया है कि अब पाकिस्तान में होगा. अक्टूबर 2022 के अंदर जे शाह जो सेक्रेटरी है बीसीसीआई का, उसने कहा कि इंडिया अगर पाकिस्तान में एशिया कप है, इंडियन टीम नहीं जा रही. जस्ट ब्लैंकेट स्टेटमेंट, कोई सोल्यूशन नहीं दिया, इंडियन टीम नहीं जा रही. तो इसके बाद शुक्र से रमीज राजा जो चेयरमैन है पीसीबी का, उसने इसके ऊपर फौरन कहा, एक्स चेयरमैन है पीसीबी का, हाँ जी, उसने फौरन ये कहा कि अगर पाकिस्तान के अंदर टूर्नामेंट नहीं होगा तो पाकिस्तान नहीं आ रहा. तो फिर इसके बाद पाकिस्तान ने पहले क्या प्रपोज किया कि टूर्नामेंट इज इन पाकिस्तान, हाउएवर इंडिया अपने मैचेस एक न्यूट्रल वेन्यू में कर ले, व्हिच साउंड्स एक्सट्रीमली फेयर टू मी. इसके ऊपर क्या हुआ कि श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों ने इसको वीटो कर दिया. क्लियरली इंडिया के प्रेशर से, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है. उसके बाद फाइनली मल्टीपल प्रपोजल्स के बाद ये इतना पाकिस्तान को मीक ऑफर मिली, जो पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में होना था, कि पहले 4 मैच जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रुप स्टेज मैचेस, पाकिस्तान में होंगे, इसमें इंडिया भी इंक्लूडेड नहीं है, उसका बाकी सारा श्रीलंका में होगा. और श्रीलंका का बाय द वे द फोरकास्ट वर ऑलवेज टेलिंग यू कि वहां पे टिका के बारिश होनी है. मेजॉरिटी मैचेस बारिश से इफेक्ट हुए, तो की नहीं बनती थी मेजॉरिटी मैचेस. इवन पाकिस्तान इंडिया जो आपका सबसे बड़ा मैच था, वो भी रिजर्व डे के अंदर फाइनल खत्म हुआ. और जो पहला वाला मैच जो हम ऑलमोस्ट जीतने वाले थे, वो भी बारिश से ही इफेक्ट हुआ. उस वक्त रिजर्व डे नहीं आया, उस वक्त कहां गया रिजर्व डे.
لیکن اس کے اندر آپ نے پولیٹیکل کی بات کی نا, تو میں نے پہلے مینشن کیا کہ جے شاہ نے کہا کہ جو انڈیا کا بی سی سی آئی کا سیکرٹری ہے اس نے کہا کہ انڈین پلیئرز ول ناٹ ٹریول ٹو پاکستان. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہو از دا چیئرمین اور دا ہیڈ آف دا اے سی سی, ایشین کرکٹ کاؤنسل. کون ہے یہ صاحب؟ اٹ از دا سیم پرسن, جے شاہ. The secretary of BCCI is also the chairman of the Asian Cricket Council. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے بی سی سی آئی کا جو امبریلا جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوتا جا رہا ہے, ایشیا کا ہے. ٹھیک ہے, پی سی بی ایک سمجھیں اس کے اندر ایک ہوتا ہے نا پروونس لڑنا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ اسے قابو کرنا چاہ رہے ہیں, جو وہ حق مانگ رہا ہے بیچارہ, ایگزیکٹلی اپنا ملک ہی سمجھتے ہیں. اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے جے شاہ کون ہے, کیا یہ رمیز راجا کی طرح؟ رمیز راجا کا آپ دیکھیں کرکٹ پلیئر تھا, کومنٹیٹر, ایکسپرٹ کرکٹ, گاٹ دا پوزیشن ایز دا پی سی بی چیئرمین, ویری فیئر. کوئی دنیا میں نہیں کہے گا کہ یہ بندہ ڈیزرو نہیں کرتا. جے شاہ از دا سن آف امت شاہ. اب اس کا باپ کون ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا. اگر آپ سن آف کہیں تو پتہ چلتا ہے باپ کی وجہ سے ادھر ہے. اس کا باپ ابھی ہوم سیکرٹری ہے کرنٹلی, اینڈ ہی از دا پرسن جو بچپن سے آر ایس ایس کے اندر تھا. اینڈ دین جب مودی بنا تھا گورنر یا سی ایم بنا تھا گجرات کا, تو ہی واز ہز کلوزسٹ منسٹر. جب 2002 کے اندر رائٹس ہوئے تھے اور ہمیں پتہ ہے کتنے مسلمان شہید ہوئے اس کے اندر جو مودی نے کروایا تھا, اس وقت امت شاہ کے پاس 12 ڈفرنٹ پورٹ فولیو تھے. ایک منسٹر کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں دا کلوزسٹ منسٹر, لا, پولیس, سول ڈیفینس, یہ سارے اس کے نیچے تھے. اس کی ویژن کے اندر ایک آر ایس ایس ممبر, ہمیں پتہ ہے کہ اسلام دشمن بندہ, اس کے انڈر تھا. اس کا بیٹا ابھی اے سی سی اور بی سی سی آئی کے اوپر ہے. اور پھر اب امت شاہ ہوم سیکرٹری, اس نے کیا کیا, اس نے جو نیشنل سٹیزن شپ امینڈمنٹ تھی اس نے کی, جس کے مطابق کوئی بھی نان مسلم انڈیا کی نیشنلٹی لے سکتا ہے بارڈرنگ ملکوں سے, لیکن مسلمان نہیں آ سکتا. یہ کیوں کیا؟ کیونکہ انہوں نے سٹیزن شپ امینڈمنٹ, سٹیزن شپ رجسٹری بنائی تھی, جس میں انہوں نے کہا کہ اسینشلی انڈیا کے فارمیشن کے بعد جو بھی دوسرے ملک سے آئے ہیں نا, دے آر ناٹ سٹیزنز اینی مور. تو سارے لوگ ناٹ سٹیزن ہو گئے, سارے ایکسیپٹ مسلمان این سی اے کے مطابق انڈین سٹیزن بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مطلب اس بندے کی جس کی ایک ہسٹری ہے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنے کی, جو آر ایس ایس کا نون ممبر ہے بچپن سے, جو مودی کا رائٹ ہینڈ مین ہے, اس کا بیٹا بی سی سی آئی کا چیئرمین ہے. اٹس ناٹ آئرونک. اگر جب آپ گراؤنڈ کی بھی بات کریں, جب آپ کی بہت ساری ویڈیوز نکلی ہیں نا, آپ پراپر تھریڈز بنے ٹویٹر کے اوپر جہاں پہ لوگوں نے شیئر کیا. آپ دیکھیں رضوان جب جا رہا تھا جے شری رام شروع ہو گیا, اور کیٹیگریکلی ڈیمیننگ ٹونٹس کیے جا رہے تھے پاکستان کے اندر, سم بلو دا بیلٹ, مطلب, اور کچھ ایسے تھے پاکستان کے اندر نہیں, پاکستان ٹیم کے لیے, انڈیا کے اندر, پاکستان ٹیم کے اگینسٹ آبویسلی. تو اور some were as offensive as wishing death upon Pakistani players. So that is مطلب it makes sense نا, کیونکہ آپ کے پاس, آپ جب کہہ رہے ہیں آپ نے جب میچ رکھنا تھا تو آپ نے وہیں پہ رکھنا تھا تاکہ سب سے زیادہ لوگ انٹائز بھی وہیں پہ ہوں کہ بھائی. اور کشمیر پہ بھی میچز رکھے انہوں نے. یہ ہمیشہ اسٹیڈیم بھی بہت پولیٹیکلی استعمال کرتے ہیں. میں ایک اور اس ورلڈ کپ کی ایگزامپل دیتا ہوں. مطلب ہم اپنے بچپن یا پرانے میچز بڑے بڑے سوچتے ہیں, تو موہالی میں بڑے میچ ہوتے تھے, میرا بڑے میچ ٹیسٹ میچ ہوتے تھے, لیکن کیونکہ پنجاب از ناٹ الائنڈ ود بی جے پی, ورلڈ کپ ہو رہا ہے گجرات میں 130,000 کا اسٹیڈیم بنا دیا, وچ از ناٹ کرکٹ ہیریٹیج اسٹیٹ, اٹس ناٹ ون آف دوز کرکٹ اسٹیٹنگ نہیں ہے. پنجاب جو شاید اس سے زیادہ ہوگی, آپ سنگھ دیکھ لیں کتنے ٹیم میں آتے ہیں, ناٹ انکلوڈیڈ ان دا ورلڈ کپ کیلنڈر. تو یہ ہندوتوا کے سوا بھی کرکٹ کو بہت پولیٹیکلی یوز کرتے ہیں, اور جب ہمیں پتہ ہے ان کا ون آف دا مین پولیٹیکل آبجیکٹیو اسلام کے خلاف ہے. تو دیکھیں وہ پالیٹکس میں آنے کے بعد اب وہ جس بھی ڈومین میں گھستے ہیں نا, وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی آئیڈیالوجی وہاں کے اندر انفیوز کر دیں. اور سوری میں ایک چیز بتاتا ہوں, مطلب میں کچھ ٹائم پہلے پڑھ رہا تھا, ایک اسٹارٹ پڑھ رہا تھا, محمد شامی, کسی نے ایسی ایک رینڈم سا اس کا ٹائم لائن بنایا تھا. محمد شامی نے جتنے میچز کے اندر برا پرفارم کیا نا, ٹویٹر کے اوپر اس کا ٹرینڈ, محمد شامی ٹرینڈ کرتا ہے. بیکاز اگین ایک تو ٹارگیٹنگ ہوتی ہے انفارچونیٹلی ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے انڈیا کے اندر ٹارگیٹنگ ہے. اینڈ اٹس ناٹ جسٹ کرکٹر نہیں, آپ حجاب بھی دیکھ لیں, ہر چیز کے اوپر ہوتی ہے. انہوں نے دکھایا جو اسپائک آیا نا محمد شامی کا جتنے ٹویٹر ٹرینڈس کے اوپر آیا, دیٹ از آلویز بین جب اس نے گندا پرفارم کیا, اور جب اس نے گندا پرفارم کیا اس کو کسی نے بھی اچھے الفاظوں میں نہیں بتایا ہے, کسی نے بھی, کہ بھائی تم جہاں سے آئے وہاں چلے جاؤ, تم لوگ یہاں پہ ڈیزرو بھی نہیں کرتے, اور گالیاں بھی دی ہیں. ابھی اس کا جب ڈیورس ہوا تھا, آپ اس کے اوپر لوگوں کا ریئیکشن دیکھیں. بھائی ٹھیک ہے آپ ڈیورس, آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹس ناٹ اے سینسیٹیو تھنگ, بٹ یو نیڈ ٹو آلسو لک ایٹ اٹ فرام اے میرٹ پوائنٹ آف ویو نا. آپ سب اپنے کلاؤڈی ججمنٹس, کیونکہ آپ وہ ایک مسلمان ہے اور اس کی ایک ڈیورس ہو گئی, آپ نے ساری چیزیں کلاؤڈ کر دی اس کے اگینسٹ. تو وہ جو مینٹالٹی وہ کہہ رہے ہیں نا ایٹ اے لیڈرشپ لیول, دیٹ فالوز تھرو ایوری ویئر دین, اور پھر وہ کہیں بھی رکتی نہیں ہے. اور وہ آج بھی جو میرا ویو ہے اس چیز کے بارے میں, آج جو ہم جن اسٹیٹس کے بارے میں جا کے بولتے ہیں نا, ایسے آج حیدرآباد کے اندر ہے نا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حیدرآباد ول بیکم, اگر آپ 5 سے 10 سال کے بعد ایک ورلڈ کپ کریں گے انڈیا کے اندر اور حیدرآباد کے اندر کریں گے تو شاید وہاں پہ سپورٹ نہ ہو, بٹ میں کہہ رہا ہوں انفلیشن بڑھ جاتی ہے, کیونکہ آپ نے اس کو کبھی کنٹین نہیں کیا نا.
بھائی آپ جب بلیک لائف موومنٹ کی بات اسٹارٹ کرتے ہیں, آج سے کچھ ٹائم پہلے آپ چلے جائیں 2016-17 کے اندر, جب آپ کے پاس ایک پراپر اسٹارٹ ہوا تھا, تب لوگ کہہ رہے تھے نہیں ان شہروں میں نہیں ہوتا, ان اسٹیٹس میں نہیں ہوتا. آج ہر جگہ ہو گیا. آج جو وائٹ سپریمیسی کی جو آپ کی وائٹ پولیس کی بروٹیلٹی ہے وہ ہر جگہ اسپریڈ ہونا شروع ہو گئی ہے. پہلے ہوتے تھے نہیں ایک چھوٹے اسٹیٹ میں ہوتا ہے. تو دا آئیڈیا جو جے شاہ لا رہا ہے ایٹ دا ٹاپ, وہ آج آپ جے شاہ کو ہٹا بھی دیں گے نا, تو مے بی دا پرسن ہو ول نیکسٹ ریپلیس ہم ول ہیو سم تھنگ سملر یا ورس, یا ورس, مے بی ایون ورس. یہ اب تو وہ ڈاؤن ہل ہی جانا ہے. آپ نے مطلب جیسے محمد شامی کا ذکر کیا, تو اس سے مجھے دو چیزیں یاد آتی ہیں. ایک جو محمد علی جناح نے کہا تھا کہ جو مسلمان انڈیا میں رہ جائیں گے نا, وہ اپنی پوری زندگی لگائیں گے اپنی لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ پروو کرنے کے لیے. اور آپ یہ دیکھ لیں ابھی عرفان پٹھان مطلب باقی سارے ایکس کرکٹ پلیئر سے, باقی سارے تجزیہ کار سے زیادہ ٹویٹر کے اوپر پاکستان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. وائی؟ بہت لاجیکل ہے. I don't even blame him. I don't even blame him. لاجیکل ہے کیونکہ the gun is always pointed towards him کہ تم مسلمان اپنی لائلٹی پروو کرو, تم لائل نہیں ہو ہمارے ملک کے ساتھ. یہ بات سکھوں کو اب جا کے ریلائز ہو رہی ہے, جو خالصتان موومنٹ میں جو سکھ ہیں, کہ جنہوں نے بات صحیح کی تھی کہ ہم کچھ بھی کر لیں ہم انڈین نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم ہندو نہیں ہیں. انڈیا کہنے کو تو اپنے آپ کو سیکولر کہتا ہے, لیکن وہ آپ کو ایکنالج کرنا پڑے گا وہ اب ایک ہندو اسٹیٹ ہے. جب یہ آپ دیکھ لیں, اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ انڈیا یہ سب کرنے کے بعد بھی بچ کے نکل جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی آئیڈیالوجی جو ہے نا کنسسٹنٹ ہے فرام ڈے ون. اس نے کینیڈا میں بندہ مار دیا, کینیڈین آن آفیشیل نہیں, ٹھیک ہے, اور نہیں پکڑا جا رہا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو گورنمنٹ مار رہی ہے بندوں کو, وہ وہاں کی لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے جو الیکشن سے آئی ہے, ڈیموکریٹک پروسیس سے. ہمارا طرح نہیں کہ ہم صبح اٹھے اسلامک کنٹری, شام میں ہم سیکولر, اگلے دن کمیونسٹ, پھر جو ہے ڈکٹیٹرشپ, پپٹ گورنمنٹ. آج تک کوئی لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ آئی نہیں. اگر آ بھی جائے اس کو ٹاپل کر دیا جاتا ہے. تو ہماری آئیڈیالوجی ڈکلائن کرتی رہی. اس کی وجہ سے ہم اس پوزیشن پہ ہیں کہ ہم بیکٹس کانٹ بی چوزرس والا اسٹینس لے رہے ہیں, اور انڈیا اس پوزیشن پہ ہے کہ وہ جینوسائڈ بھی کر لے گی نا. میں تو مجھے یقین ہے کہ وہ جینوسائڈ بھی کر لے گی, تب بھی وہ بولے گی ہماری اسٹیٹ پالیسی ہے, آپ کو کیا مسئلہ ہے. تو یہ تھوڑا سا سوچنے کی بات ہے کہ جو لوگ سن رہے ہیں کہ کیوں ایک کنسسٹنٹ آئیڈیالوجیکل فریم ورک ہونا چاہیے جو انسٹیٹیوشن میں ریفلیکٹ کرے, جیسے کہ انڈیا میں کر رہا ہے. اب ہم ادھر بیٹھ کے ہم اپنی برائی کریں, لیکن وہ ان کا ایک ان کے لیے پازیٹیو چیز ہے کہ وہ جو ویژن ہے ان کا اس کو امپلیمنٹ کر پا رہے ہیں, ہم نہیں کر پا رہے. انڈیا میں بس خامی جو ہے وہ آئیڈیالوجی تو ان کی خامی میں ہی آئے گی جس طرح کی آئیڈیالوجی ہے, لیکن کنسسٹنٹ ہے. ان کی دوسری خامی یہ کہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے, ان کی اکنامک ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے, اکنامک ویلفیئر وہاں پہ سب کچھ ہر چیز میں آگے سوائے ہیومن ڈیولپمنٹ میں. میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں. اینڈ میں پاورٹی بھی اس میں کہنا چاہتا ہوں, ڈفرنٹ میجرز ہیں پاورٹی کے, لیکن کچھ میجرز آف پاورٹی میں انڈیا میں ایکچولی ابھی بھی ہائی ریٹ آف پاورٹی دین پاکستان ہے. آپ نے لیکن لوگوں کی تربیت ہی نہیں کی نا کہ اچھا انسان کیسے بننا ہے. بیسکلی اتنی ایڈوانسمنٹ کا آپ نے ایک ریپسٹ کو اور ویل اکوپڈ کر دیا ٹو بی اے بیٹر پریڈیٹر, کیونکہ آپ نے ہیومن ڈیولپمنٹ میں کام نہیں کیا. ہم ان غلطیوں کا سیکھتے تھے کہ ہم اگر اکنامکلی کمزور ہیں, ٹیکنالوجیکلی پیچھے ہیں, تو جہاں پر ہم وہاں ان کی ویکنیس ہم اس کو اسٹرینتھ بنا سکتے ہیں. پاکستان ہیومن ڈیولپمنٹ میں کام شروع کرے, باقی چیزیں ساتھ میں آتی رہیں. ہاں, ناٹ سیئنگ کہ پاکستان کا کوئی مورل کمپس بہت اچھا ہے. دیکھیں اگین, میں اگر آپ جب آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو آپ کو نظر آئیں گے لوگ جو بات آپ کے منہ پہ کریں گے, پیچھے ایک اور کریں گے, بات آگے بولیں گے بھائی سود بالکل حرام ہے, نہیں کرنا چاہیے, باقی جا کے پیچھے بینک سے ڈیل کر رہے ہوں گے. تو دیکھیں مورل کمپس تو ہمارا بھی اچھا نہیں ہے, بٹ اگین ایز مچ ایز اٹ از اے لرننگ فار اس, ان کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو ملک بنتے ہیں, اگر آپ دبئی کی ہسٹری اٹھا لیں 1990 سے لے کے ابھی تک, اور دبئی کافی پروگرس کر گیا. کیسے کر گیا بھائی؟ کیونکہ دبئی کے اندر انہوں نے سب لوگوں کو ایک حد تک جینے دیا ہے, اور جب آپ یہ بند کر دیں گے نا تو آپ کے پاس پھر ایک ہی طرح کا تھاٹ نکلتا رہے گا, اور وہ تھاٹ آپ کو صرف ایک ہی جگہ تک لے جا سکتے ہیں. مطلب یو کین اونلی گیٹ سو فار وتھ ون پرٹیکولر تھاٹ اینڈ آئیڈیالوجی. جی سی سی میں اس لیے نہیں لا جاتا کیونکہ وہ آئل منی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ آئل منی کسی کے پاس بھی ہوتا تو یہی آلموسٹ رزلٹ نکلنا تھا. تو ہمارا جو ٹرو کمپیٹیٹر ہے وہ یا تو انڈیا ہے, یا آئیڈیالوجیکل کمپیٹیٹر ہے تو وہ اسرائیل ہے. کیونکہ دو ہی ملک ہیں جو ایک ریلیجن کے نام پہ بنے ہیں, ان میں سے ایک اسرائیل ہے.
ہم ویٹیکن سٹی کو بنا دیتے ہیں پھر جیت جائیں گے ہم. ویٹیکن سٹی تو وہ ریگریس کر کے پوری رومن ہولی ایمپائر سے کر کے ادھر پہنچا تھا, تو وہ تو نہیں ہونا چاہیے. ہمارا بھی انجام ہونا ہے, بعد میں سٹی آف اسلام آباد رہ جانا ہے. خیر یہ تو بہت ڈیپ ہیوی پولیٹیکل سائنس اپلائی ہو گئی کرکٹ میں بیچ میں. واپس کرکٹ پہ آتے ہیں, تو کیا لگتا ہے پریڈکشنز سیمی فائنلز کی سفیان اور پھر عثمان, کون سی ٹیم جائیں گی اور فائنل کس کے بیچ میں ہوگا, کون جیتے گا؟ تو اگر میں یہاں سے دیکھوں, پاکستان کے بھی 6 میچ باقی ہیں اور ٹروتھ بی ٹولڈ ٹف میچ ہیں. کیونکہ ہمارے 2 جو آسان میچ تھے وہ تو نکل گئے نا. ایک نیدرلینڈ سری لنکا سے تو ہم نے ونز لے لی ہیں, باقی بھی کچھ درمیانے میچ ہیں, جس طرح بنگلہ دیش ابھی باقی ہے, لیکن اس کے سوا آسٹریلیا باقی ہے, ساؤتھ افریقہ باقی ہے, نیوزی لینڈ ابھی باقی ہے. تو بھی پھر آسٹریلیا انگلینڈ دونوں ابھی کچے چل رہے ہیں, تو آئی ووڈنٹ سے چل رہے ہیں, لیکن ہمارا ٹریک ریکارڈ ان کے ساتھ اچھا نہیں ہے. لیکن اس کے اندر میں کہوں کہ ٹو بی آنیسٹ انڈیا کا بھی اگر میں 4 سیمی فائنلز دیکھوں نا اچھا چانس ہے. ان کی ٹیم کے اندر دے ہیو دو سینئر پیپل ہو برنگ میچیورٹی اینڈ اسٹیبلٹی اینڈ کانفیڈینس. مطلب آپ دیکھ لیں نا, کوہلی جتنا کوئی پلیئر قریب بھی سینئر ہے ہمارا, اس کے جتنے میچ ہیں, اس کے انڈر ہز بیلٹ جتنے اس نے چیزیں دیکھی ہیں. روہت شرما دوسرا اوپنر بہت سینئر ہے. بمراہ کو میں تو نیا سمجھتا ہوں, لیکن میں بگر پکچر میں دیکھوں یار ہمارے سارے بالر سے پرانا ہوگا, میں شیور ہوں. میرا خیال ابھی شاید جڈیجا بھی شاید کھیل رہا تھا, وہ بھی ایٹ لیسٹ 10-15 سال سے کھیل رہا ہے. انڈیا کو تو میں ایز ون آف دا سیمی فائنلسٹ ڈال دوں گا. اپنا ملک ہے, they're going 3 for 3. نہیں یہ اپنے ملک نہیں ہوم ایڈوانٹیج ہوتا ہے, اپنا ہوم ایڈوانٹیج. غلط فائدہ کی بات بھی نہیں. مجھے لگا پاکستان کو ڈال رہا ہوں. نہیں انڈیا کا کہہ رہا ہوں, انڈیا کو میں ڈالوں ہوم گا, ایڈوانٹیج کا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے صحیح, نہیں مجھے لگا پاکستان کی بات کر رہا تھا. اچھا, اس کے سوا اپنا ملک ہے. اس کے سوا ہمیں دیکھنا ہوگا. مجھے لگتا ہے ایک تو میرا خیال ہے کہ نیوزی لینڈ کا اچھا اس کے اندر چانس ہونا چاہیے. تیسرا انشاءاللہ میں پاکستان کو ڈالوں گا انشاءاللہ. اور چوتھا مجھے پتا نہیں ہے, انگلینڈ ویسے پچھلا ورلڈ کپ ونر ہے, پچھلا T20 ورلڈ کپ ونر ہے, ٹیسٹ چیمپئن شپ سب کچھ ہے. ساؤتھ افریقہ بھی ہوتا ہے, ان دونوں میں سے ایک ہوگا. انگلینڈ اور ساؤتھ افریقہ. آپ کہہ رہے آسٹریلیا باہر ہے. میں کہوں گا کہ انڈیا 1 ہے, پاکستان 1 ہے, 2 گورے ڈالنے ہیں. اب 2 میں نے گورے ڈالنے ہیں, مکس کرنا. نیوزی لینڈ کے بارے میں مجھے لگ رہا ہے کہ یار ان کا جتنا لک برا رہا ہے نا, آپ کچھ ڈیزرو کرتے ہیں. جو پچھلے ورلڈ کپ میں ہوا ہے, سیمیز تو کوالیفائی کریں, 3 out of 3 ایگزیکٹلی سیمی فائنل تک تو آ ہی جائیں گے. اور آخری گورا ملک ہے, انگلینڈ ہو سکتا ہے, ساؤتھ افریقہ بھی ہو سکتا ہے, دونوں ہو سکتے ہیں. مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے گورا ملک بٹ اوکے. ساؤتھ افریقہ ٹیم کے نسبت تو لگتا ہے. ساؤتھ افریقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چوک کر دیتے ہیں. ابھی تک اچھے جا رہے ہوں گے, انگلینڈ کا الٹا ہوا ہے. پچھلے میں دیکھتے ہوئے آ رہا ہوں, فائنلسٹ کون ہے اور ونر کون ہے. ونر دے دو کیونکہ میں وہ بتا گروپ رہا پہ ہوں ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح کا. ایگزیکٹلی میں بتا رہا ہوں, مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ پاکستان انڈیا کا فائنل ہونا ہے. اوف, ابھی لکھ لیں دنیا کے تاریخ کا بگیسٹ میچ. کون جیتے گا وہ؟ مجھے لگتا ہے پاکستان انڈیا سیمی فائنل ملیں گے. میرا بھی یہی گمان ہے, بٹ کون جیتے گا آپ کے مطابق؟ ویسے اگر آپ ابھی تک دیکھیں, جس ٹورنامنٹ میں پاکستان انڈیا کے 2 میچ ہونا, جو پہلا جیتے دوسرا ہارتا ہے. ایشیا کپ دیکھ لیں, پہلا میچ پورا نہیں ہوا, ہوتا پاکستان کی ون تھی 265. ٹارگیٹ واز ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. چیس کرتے ہوئے سب کانٹیننٹ میں آپ کو پتہ چیس کرنا آسان ہے. تو پاکستان جیت گیا, تاریخ کا اتنا بڑا چیز, پاکستان جیت گیا. تو پھر کیا ہوا, دے میٹ اگین ان دی نیکسٹ راؤنڈ, پاکستان لوزز. پہلے جو T20 ورلڈ کپ پاکستان فائنل میں آیا تھا, گروپ سٹیج میں پاکستان ہار گیا تھا, سیمی فائنل میں جیت گیا. آئی ایم جسٹ سیئنگ دی رائٹنگز آن دی وال, پاکستان کا ورلڈ کپ. ویسے تو آپ 92 کی بھی سارے چانسز آپ نکال لیں, اس میں بھی انڈیا کے ساتھ ہوا نہیں نا دوبارہ. میں چاہتا ہوں پہلے ہی آؤٹ ہو جائیں, وجہ اس کے کہ انڈیا سے فائنل ہاریں. آپ کو کوئی امید نہیں ہے. سفیان بھائی کی پریڈکشن بھی ہم سن لیتے ہیں. میری پریڈکشن یہ کہ ہے 6 میچز بچے ہیں ابھی. مجھے لگتا ہے ہم آسٹریلیا کو ہرا دیں گے. آسٹریلیا ابھی جس نازک صورت حال میں, آئی تھنک ان کو ایک پنچ سے ہم ہرا سکتے ہیں. میرا گمان ہے کہ ہم ساؤتھ افریقہ بھی ہرا دیں گے, which means if we beat 2 out of those 4 countries we are. And Bangladesh بھی should be a win. نہیں, I am assuming کہ اس کیس کے اندر ہم نے بنگلہ دیش اور افغانستان کو ہرا دیا ہوگا. So we're saying 6 out of 9 wins. Or let's say realistically 5 is where you want to be. But 6 is you're certainly you're making it. 6 میں you're in, 5 میں اگر آپ کو یاد ہو, how did Pakistan not make it last World Cup? Pakistan had 5.5. England had 5.5. England was at 4.5. England کا آخری میچ انڈیا کے ساتھ تھا, جس کے اندر تھا if India beats England, پاکستان آ گیا سیمی فائنل میں. The biggest throw I've ever seen. اتنی بری, آپ کو یاد ہوگا کہ دھونی باقی تھا تب تک. ہاں, وہ مارٹن کپل کا وہ جاگ کرتے ہوئے جا رہا ہے. اس سے تیز تو میں یار جب امی بلاتی ہے کھانے کے لیے, اس سے تیز بھاگ کے میں جاتا ہوں, وہ جاگ کر کے جا رہا ہے. کپل کا وہ تھرو میں اس نے ایفرٹ نہیں ڈالی تھی.
میں کہہ رہا ہوں نہیں مارٹن گپٹل کی بات نہیں میں کر رہا, وہ تو آپ آگے کی بات کر رہے ہیں نا سیمی فائنل کی. میں کہہ رہا ہوں انڈیا ورسز انگلینڈ واز دا لاسٹ میچ ان دا گروپ اسٹیج. انڈیا جیت جاتا تو انگلینڈ آؤٹ ہو گیا تھا. انڈیا نے ایبسلیوٹلی میچ تھرو کیا پاکستان کو نکالنے کے لیے. انڈیا کا لکھا تھا انڈیا بہت زیادہ میچ جیتا تھا, انہوں نے ٹاپ 2 میں ریگارڈلیس ہونا تھا. انڈیا نے تھرو کیا اور میں کہہ رہا ہوں لیکن میرا پوائنٹ یہ تھا کہ ہم 5.5 پوائنٹ کے ساتھ رہ گئے تھے. اچھا میرا رن ریٹ پہ رہ گئے. میری پریڈکشن یہ کہ the 4 teams that will make it through will be New Zealand, جو کہ مجھے لگتا ہے which is the easiest chance. مطلب مجھے لگتا ہے even better than India chances. مطلب ان کی ٹیم is top notch. کین ولیمسن انجرڈ ہو گیا but still very very good chances. جو ہاتھ پہ لگی ہے تو he might be back before the knockouts. We have India which is definite. مجھے 100% پکا پتا ہے کہ انڈیا تو کوالیفائی کر رہا ہے. اب میرا تھرڈ بیٹ ہے it is going to be South Africa. It's not going to be England or Australia. England is now played 3, lost 2, which is significant. اور افغانستان سے ہارنا مطلب آپ نے easy 2 points lose کر دیے by the on paper at least. ہاں جی. And the fourth one will be Pakistan. One way or the other. وہی ہم قدرت کا کرشمہ کیا بولتے ہیں ہم, قدرت کا نظام چلتے چلتے ہم کہیں نہ کہیں سے مجھے لگتا ہے ہم پہنچ جائیں گے. پوائنٹ میں ٹیکنیکل ناک آؤٹ. I feel کہ یا تو وہ انڈیا ورسز پاکستان کا فائنل ہے but at final stage maybe at semi final which will make one through. اگر وہ نہیں ہوتا تو آئی سی اے مور ریئلسٹک ساؤتھ افریقہ ورسز نیوزی لینڈ. اور مجھے پتا ہے میں ساؤتھ افریقہ کو انیسسریلی زیادہ ہائپ کر رہا ہوں آئی تھنک کیونکہ وہ ہمیشہ چوک کرتے ہیں. بٹ آئی فیل دس ایئر دے ہیو دیٹ اسپارک جو ان کو میں نے کبھی اپنی لائف میں اصلی میں سفیان بھائی کے نا ابا اجداد ساؤتھ افریقہ سے آئے تھے ہجرت کر کے. ہاں تو لوگوں کو پتا نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ اور مجھے لگتا ہے پھر مجھے نہیں پتا لگتا ہے پھر مجھے لگتا ہے ساؤتھ افریقہ مائٹ گیٹ اوور دا لائن. میری مجھے بھی یہی لگتا ہے, پتہ نہیں کیسے, لیکن ساؤتھ افریقہ ورلڈ کپ جیتے گا. اگر نہیں جیتے گا تو نیوزی لینڈ. میں یہ پوڈ کاسٹ بند کر دوں گا, نہیں کروں گا, لیکن اگلا ایپیسوڈ کر لوں گا. اس کا ہم اس کو انٹرو پہ ڈال سکتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ نہیں جیتا تو پوڈ کاسٹ بند کر دوں گا. یہ والی پوڈ کاسٹ نہیں کروں گا میں. اگر ہم تاریخ دیکھیں تو ساؤتھ افریقہ انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی ڈپینڈنگ کون کے خلاف کھیل رہا ہے ہمیشہ چوک کر دیتا ہے سیمی فائنل. ایگریڈ. تو مطلب ساؤتھ افریقہ کا اب اصلی میں جو ہمارا انڈیا کے ساتھ سچویشن ہے ورلڈ کپ میں کہ 8-0 ساؤتھ افریقہ کے اس سے بھی ورس ہے. آپ کو پچھلے سے پچھلا ورلڈ کپ اگر یاد ہو تو وہ جو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں تھا, اس کے بعد جس طرح بچائے رو رہے تھے کیونکہ وہ ایک پوری جنریشن تھی نا. مطلب اس زمانے میں اے پی ڈیویلیئرز تھا, ہاشم املہ تھا. آپ وہ T20 والی کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, 2015 کے اندر آسٹریلیا میں ورلڈ کپ ہوا تھا. آپ تو اتنا پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ 2000 پچھلے ورلڈ کپ میں چلے گئے T20 میں. فار ایگزامپل دے ہیڈ دی گولڈن ٹیم. ٹھیک ہے, صحیح ہے. ساؤتھ افریقہ امید یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان جیتے گا. ہاں پاکستان نہ ہو تو پھر ساؤتھ افریقہ جیتے. اسی پہ ہم اختتام کرتے ہیں پروگرام کا. بہت اچھا لگا آپ لوگ آئے. میرا فائنل میں تو کہہ رہا ہوں ساؤتھ افریقہ جیت جائے گا. اوف, نہیں تو میں پوڈ کاسٹ بند کر رہا ہوں. نہیں کر رہا, میں اسی جملے میں بول رہا تھا کہ وہ نہ ہو. تو خیر آپ لوگ ہمیں بتائیے گا کمنٹس میں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کون جیتے گا ورلڈ کپ, اور جو ونر ہوگا پتہ نہیں کیسے کوشش کریں گے اس کو ہم شو میں بلائیں. اس کو ہم شو میں بلائیں. ہاں جاگ آن ایئر. پوری ٹیم کو, پوری ٹیم, جگہ کم نہ پڑ جائے. نہیں ٹیم کو تھوڑی, جس کا کمنٹ جو دے رہا ہے. میں سمجھا کہ پاکستان کی پوری ٹیم کو آپ نے یہاں پہ ہوسٹ کرنا ہے. بابر اعظم بیٹھے گا یہاں پہ ابھی. آپ نے ایسی شعیب اختر کی اگر میں نقل اتاروں تھوڑی بہت تو وہ آ جائے گا اس میں. نہیں, اس کے لیے آپ کو بس اینٹی پاکستان بولنا پڑے گا, نقل اتارنے کی ضرورت بھی نہیں. خیر اینی ویز سامعین ناظرین, hope you like the show. Please like and subscribe اور بیل آئیکن پہ بھی اب جو ہے کر لیں. اچھا خاصا سبسکرائبر ہو رہے ہیں ہمارے. الگورتھم کے لیے کرنا پڑتا ہے. کر رہے ہیں الگورتھم کے لیے کرنا پڑتا ہے. اوکے, ٹیک کیئر, بائے بائے.